امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازے پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرا دل جلا دیا ہے۔ فرمایا عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا حاضر ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر آتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اگر چاہے وہ 7 آسمان 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہوں۔ نوجوان بولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یہ کرسی؟ کہنے لگا میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یہ عرش؟ اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ یعنی اس کی عفو؟ کہنے لگا ہاں البتہ میرے اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدا عظیم ہی معاف فرمائے گا جو بہت عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ کیا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی تو میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا اور میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے اے جوان، تجھے قیامت کے دن جزا و سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلے کے لیے رکھیں گے اور ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو مرنے والوں کے مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھل کر کھڑے ہو گئے، اس کی گدی میں ایک دور رسید کی اور فرمایا او فاسق، تو بس آگ کے لائق ہی ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا، آدم و حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ پھر آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور سلام کہا اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود سلام ہیں، سلام کو مبادر منتبہ بھی وہی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ عرض کیا کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا بلکہ مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتے ہیں۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو بلا کر اس توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔
اللہ اکبر.